العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. معزز حاضرین، صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، تم سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے. اسی طرح سے ابو داؤد وغیرہ کی ایک دوسری روایت میں ہے عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سحری کھانے کی حالت میں پہنچا تو آپ نے مجھ سے فرمایا حلم الی الغداء المبارک، آؤ تم بابرکت اور مبارک کھانے کی طرف. ایک دوسری روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسحروا ولو بجرعۃ من ماء، تم سحری کھاؤ اگرچہ کہ پانی کا ایک گھونٹ بھی کیوں نہ پی لو. گویا کہ کم سے کم انسان اگر کچھ نہیں کھانا چاہتا تو پانی کے چند گھونٹ پی لے تب بھی سحری کھانے کا جو حکم ہے وہ پورا ہو جائے گا. ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن معشر الانبیاء امرنا بتعجیل فطرنا وتاخیر سحورنا وان نضع ایماننا علی شمائلنا، ہم انبیاء کی جماعت کو 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے: افطار میں جلدی کرنے کا، سحری میں تاخیر کرنے کا، اور نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنے کا. تو افطار میں جلدی کرنا اور سحری میں تاخیر کرنا اس بات کا اللہ رب العالمین نے انبیاء کو حکم دیا تھا، اور جس بات کا انبیاء کو حکم دیا تھا وہ انبیاء کے ذریعہ وہ حکم ان کی امتوں کو بھی لاگو ہوتا ہے. اسی لیے سحری میں جلدی کرنا، سحری میں تاخیر کرنا اور افطار میں جلدی کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے. اسی لیے ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ ہے سحری کھانا. گویا کہ اگر آپ سحری کھا کر کے روزہ رکھتے ہیں تو آپ اہل کتاب کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ سحری کھائے بغیر روزہ رکھتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو سحری کھانے کا حکم دیا گیا ہے. ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر صلاۃ نازل کرتے ہیں. یعنی اللہ رب العالمین اپنی رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے سحری کھانے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزال امتی بخیر ما لم تنتظر بفطرها النجوم، یعنی افطار میں جلدی کرنا اور سحری میں تاخیر کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. بخاری کی ایک روایت میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری سے فارغ ہوئے اور اس کے بعد آپ نماز میں داخل ہوئے، دونوں کے درمیان بہت کم فاصلہ تھا. تابعین نے پوچھا کتنا؟ کہا 50 آیتوں کے پڑھنے کے بقدر، یعنی سحری ختم کیا اور نماز شروع کرنے کے بیچ میں جو فاصلہ ہے وہ فاصلہ 50 آیتوں کے پڑھنے کا ہے. گویا کہ بہت آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھایا کرتے تھے. یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سحری میں تاخیر کرنا یہ شریعت کا ایک بابرکت حکم ہے، اور جس قدر تاخیر سے سحری کھائی جائے گی اسی کے بقدر شریعت کی اتباع اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی ہوگی. فجر کی اذان کا جو وقت ہوتا ہے وہی وقت سحری کے ختم ہونے کا ہے. اذان وقت سے 1-2 منٹ چند منٹ پہلے دینا
اور یہ سمجھنا کہ یہ احتیاط ہے، یا سحری کھانا وقت سے پہلے بند کر دینا اور یہ سمجھنا کہ یہ احتیاط ہے، یہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف ہیں۔ اس لیے بالکل آخری وقت تک سحری کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بلکہ آپ سے میں عرض کروں، مسند احمد اور سنن ابی داؤد کی ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سمع احدکم النداء والیناء فی یدہ فلا یضعہ حتی یاخذ حاجتہ منہ۔ کہا کہ جب سحری کھاتے ہوئے تم میں سے کسی کو اذان کی آواز سنائی دے تو کھانا بند نہ کرے۔ سحری کرتے ہوئے اگر اذان کی آواز سنائی دے تو کھانا بند نہ کرے یہاں تک کہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ گویا کہ سحری کھانے کے درمیان اگر اذان ہو جائے اور آدمی سحری سے فارغ نہیں ہوا تب بھی سحری کو پورا کرے اور جتنا اس کو ضرورت ہے اتنا کھا لے، اس کے بعد وہ بند کرے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے خصوصی ڈسکاؤنٹ ہے تاخیر سے سحری کرنے والوں کے لیے۔ جو لوگ دیر سے سحری کرتے ہیں اگر سحری کے دوران اذان بھی ہو جائے تب بھی شریعت نے ان کو رخصت دیا ہے کہ وہ سحری کو پورا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس حکم میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو کھا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یا انتظار کر رہے ہیں کہ اذان ہو جائے تو پانی پیا جائے، اذان ہو جائے تو کھانا کھایا جائے، یہ لوگ اس میں شامل نہیں، ان کے لیے حرام ہے۔ اگر کوئی آدمی بیٹھا ہے اور سحری کھا چکا یا نہیں کھایا مگر بیٹھا ہوا ہے، اذان ہو گئی اور اس کے بعد اٹھا جلدی جلدی پانی پینا چاہتا ہے، ایسا کرنا حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کھا رہا ہے، کھانے کے درمیان اذان ہو گئی تو وہ کھانے کو ترک نہیں کرے گا اور اپنی ضرورت جب پوری کر لے گا تب کھانا بند کرے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رخصت ہے۔ اس لیے دونوں صورتوں میں آپ فرق کیجئے گا، دونوں ایک نہیں ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو کھانا کھا رہا ہے، آلریڈی مشغول ہے کھانا کھانے میں، اذان ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لے، اس لیے اس کے لیے چھوٹ ہے۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، کھانا نہیں کھا رہا ہے، اذان ہو گئی اور اس کے بعد اب جلدی سے جا کر کے کھانا چاہتا ہے، پانی پینا چاہتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اذان ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، اور چونکہ جب اس کو سحری کرنی چاہیے تھی یا پانی پینا چاہیے تھا تو وہ بیٹھا ہوا تھا، جو کام مطلوب تھا وہ نہیں کر رہا تھا، اب اس کو اجازت نہیں ہے کہ آگے وہ کام کرے، اس لیے اذان کے بعد کھڑے ہو کر کے پانی پینا یا اور اس طرح کے دوسرے اعمال انجام دینا یہ بات درست نہیں ہے۔ ایک اور بات میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بات تو میں بعد میں کہنا چاہتا تھا مگر شاید بعد میں اللہ رب العالمین موقع دے یا نہ دے۔ میں عام طور سے دیکھتا ہوں کہ یہاں لوگ جب نماز پڑھتے ہیں سنت کی تو کوئی دوسری صف میں کھڑے ہو کے پڑھتا ہے، کوئی تیسری صف میں کھڑے ہو کے پڑھتا ہے، کوئی چوتھی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے۔ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جب نماز پڑھے تو اس کے اور دیوار کے درمیان، اس کے اور کھمبے کے درمیان، اس کے اور کسی آڑ کے درمیان 3 ہاتھ سے زیادہ کا فاصلہ ہو۔ 3 ہاتھ سے زیادہ کا فاصلہ آپ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ایسا کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صلی احدکم فلیصلی الی سترۃ ولیدن منها لا یقطع الشیطان علیہ صلاۃہ۔ جب کوئی نماز پڑھے، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ سترا کر کے کسی چیز کی آڑ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے، اور اسے چاہیے کہ اس کے قریب کھڑا ہو جائے تاکہ شیطان اس کی نماز کو کاٹ نہ دے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو الی سترۃ ودنوا منها لا یقطع الشیطان علیکم صلاتہ۔ سترا کر کے نماز پڑھو اور قریب سترے کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھو تاکہ شیطان تمہاری نماز کو کاٹ نہ دے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، بلال داخل ہوئے، اسامہ داخل ہوئے اور عثمان بن طلحہ عجبی داخل ہوئے۔ اس کے بعد دروازہ اندر سے بند کر دیا گیا، دروازہ اندر سے بند کر دیا گیا، کوئی 5واں آدمی داخل نہیں ہو سکتا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنی ہوئی تو آپ آگے بڑھے یہاں تک کہ دیوار کے پاس پہنچ گئے۔ بلال کہتے ہیں کہ آپ کے اور دیوار کے درمیان 3 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ تو خانہ کعبہ کا دروازہ بند ہے، آپ اندر نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں آپ نے نماز نہیں پڑھی، وہاں آپ نے نماز نہیں پڑھی، وہاں آپ نے نماز نہیں پڑھی، سیدھے آئے کہاں؟ دیوار کے پاس آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ معلوم ہوا کہ دیوار سے دور کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ اسی لیے صحیح بخاری کی روایت میں ہے
سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدہ گاہ اور دیوار کے درمیان بکری گزرنے کے بقدر فاصلہ ہوتا تھا. آپ جہاں سجدہ کرتے تھے اس جگہ سے اور دیوار کے بیچ میں بکری گزر سکتی تھی، اتنا فاصلہ ہوتا تھا. گویا کہ آپ جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کے اور دیوار کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا تھا. اسی لیے صحیح مسلم کی روایت میں ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ غزوہ تبوک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازی کے سترہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا مثل مؤخرۃ الرحل، کجاوے کی پچھلی لکڑی کے مانند. کجاوا جب آدمی اونٹ پر سوار ہوتا ہے تو ایک لکڑی رکھی جاتی ہے کرسی کی طرح سے، تو جو پچھلی لکڑی ہے جس پر آدمی ٹیک لگاتا ہے اسی کو کہتے ہیں کجاوے کی پچھلی لکڑی. ابو داؤد کہتے ہیں سنن ابی داؤد میں کہ اس کی اونچائی تقریباً ایک ہاتھ ہوتی ہے، ایک ہاتھ یا اس سے کچھ کم اس کی اونچائی ہوتی ہے. گویا کہ جس چیز کی آڑ میں آپ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے اس کی اونچائی ایک ہاتھ یا اس کے قریب ہونی چاہیے، تب آپ کی نماز سنت کے مطابق ہوگی. اسی لیے مستدرک حاکم کی ایک دوسری روایت ہے، صبورہ بن معبد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لیستتر احدکم فی الصلاۃ ولو بسہم، تم میں سے ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ نماز میں سترا کر لے، سترا بنا لے، اگرچہ کہ ایک تیر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ ایک تیر ہی نہ کیوں نہ. تو تیر ظاہر ہے کہ باریک اور بلند ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے، اس لیے اگر تیر سامنے کھڑے کر کے نماز پڑھی جائے تو نماز ہو جائے گی. معلوم ہوا کہ سترا کے لیے کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے جس کی اونچائی ہو، جس کی طرف رخ کر کے انسان نماز ادا کر سکے. اسی لیے صحیح بخاری کی روایت میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے صحابہ کو، ابو بکر و عمر کو دیکھا کہ مغرب سے پہلے وہ دوڑ کر کے کھمبوں کے پاس جاتے تھے تاکہ وہ دو رکعت جو سنت پڑھنی ہے وہ کھمبوں کے پاس کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام جب مسجد میں نماز پڑھتے تھے تو جلدی سے دیوار کے پاس کسی آڑ میں کسی چیز کی سترے میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے تھے. تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دیوار کے یا کسی بھی چیز کی آڑ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھا جائے. آپ کے اور سترے کے درمیان 3 ہاتھ سے زیادہ دوری اور 3 ہاتھ سے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے سنت پڑھنے کے لیے جو لوگ دوسری صف میں، تیسری صف میں اور چوتھی صف میں یا یہاں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں، سامنے پوری جگہ خالی ہے، ان کا یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے. بلکہ آپ کو میں بتاؤں، سنن ابی داؤد اور صحیح ابن خزیمہ میں ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں تو آپ کے سامنے سے بکری گزرنا چاہتی تھی. آپ نے بکری کو گزرنے سے روکا، آگے بڑھی، آپ بھی آگے بڑھتے گئے، اس کو روکتے گئے، آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ آپ نے اپنا پیٹ دیوار سے لے جا کر چپکا دیا اور بکری پیچھے سے گزرنے پر مجبور ہو گئی. اب آپ فرض کر لیں کہ آپ وہاں 5ویں صف میں نماز پڑھ رہے ہو اور آپ کے سامنے بکری گزرنا چاہتی ہے، آپ کتنی دور تک روکتے ہوئے آؤ گے؟ کہاں تک روکو گے اس کو؟ ظاہر ہے کہ دیوار کے قریب ہوں گے تو آپ دیوار تک چل کر کے جا سکتے ہیں، ورنہ اگر مسجد بڑی ہے، 20ویں صف میں کوئی ہے، کوئی 25ویں صف میں نماز پڑھا تو کتنی دور چل کر کے آئے گا روکنے؟ گویا کہ سنت کے مطابق اس کی نماز نہ ہونے کی وجہ سے اس کو یہ حق بھی نہیں ہے کہ کسی کو روکے اپنے سامنے سے گزرنے سے، کیونکہ سامنا تو پورا ہے، جہاں تک دکھائی دے رہا وہ سب سامنا ہے، تو کتنی دور تک چل کر کے انسان جائے گا؟ اس لیے یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو نماز دیوار کے، آڑ کے یا کسی چیز کے سترا لے کر کے یا سترا کے قریب کھڑے ہو کر کے انسان کو نماز پڑھنی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم.